یہاں پر بجائے کہ مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھائیوں کے خلاف نیگیٹو کر دیتے ہیں جی کہ تیرے بھائی ایول ہیں. جی یہ بھی تو سینٹینس ہو سکتا تھا نا کہ تیرے بھائی ایول ہیں. جی لیکن بات ڈائریکٹ کی شیطان کی طرف کہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں, مطلب مجھے یہ سمجھ لگی کہ ایک دروازہ چھوڑا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں ایک سوچ کہ بھائیوں سے غلطی ہو جائے تو معاف کرنے کا ایک وہ رکھو. جی لیکن جب ماں باپ ہی آپس میں بھائیوں کے مطلب ایک وہ حسد کریٹ کرے نا, کچھ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں نا ایسا دیکھنے کو ملتا ہے عثمان بھائی کہ ماں باپ سے بھی کبھی غلطی ہوتی ہے کہ وہ نا کمپٹیشن کریٹ کرتے ہیں, ایک کو زیادہ دیتے ہیں, ایک کو بالکل ہی جو لفٹ نہیں کراتے, تو پھر اس کے ذہن میں خدشات پیدا ہوتے ہیں اولاد کے. تو میرے خیال یہاں پیرنٹنگ بھی درست ہونے والی ہے. ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے, عقل مندانہ فیصلے کرنے چاہیے, رویہ بچوں سے اچھا رکھنا چاہیے. بلکہ یہی میں مزے کی بات ڈی ایس پی صاحب جن کے پاس میں بیٹھا تھا کہتے ہیں میرے والد صاحب ہم سارے بھائیوں کو صاحب کہہ کے بلاتے تھے, یہ بیٹا میرا, یہ بیٹا میرا صاحب ہے, یہ بھی بیٹا میرا صاحب ہے. کہتے وہ بچپن سے والد کے ساتھ اتنی دوستی اور محبت, کیونکہ انہوں نے ہمیں عزت دی. تو بچے کو جب آپ عزت دیتے ہیں تو ماشاءاللہ بچہ ایک تو اچھا فیل کرتا ہے, دوسرا وہ بھی آپ کی عزت کرتا ہے. تو میرا خیال ایک تو پیرنٹنگ بھی ہماری جو ہے نا وہ عثمان بھائی میں چاہتا ہوں آپ بھی کچھ نصیحت بھی کریں, کچھ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے آپ دیکھیں کہ ان کا رویہ کیا تھا بچوں کے ساتھ اپنے, اور کتنا وہ پیار سے ڈیل کرتے تھے اور جوڑ کر رکھتے تھے, فیملی کو جوڑ کر رکھتے تھے. اس میں میں چاہتا ہوں کہ علی بھائی بڑا معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی والدین کہتے ہیں کہ ہمارے حقوق اسلام میں بیان ہوئے, نو شک اس میں بالکل اسلام نے بتایا کہ اف بھی نہیں کہہ سکتے آپ اپنے والدین کو, ٹھیک ہے, لیکن وہ والدین کو چاہیے کہ اولاد کے حقوق بھی پڑھیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی, اس نے آ کے کہا کہ میں اپنے اس بچے کو غلام دے رہی ہوں, ایک بیٹے کو. تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بن جائیں اس بات پہ. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بچے بھی ہیں؟ کہنے لگی ہیں. آپ نے فرمایا ساری اولاد کو دے رہے ہیں یہ برابر؟ جب کہا ساری اولاد کو آپ برابر دے رہے ہیں, کہتے نہیں صرف وہ اس کو ہی دے رہے ہیں. تو میرے ہسبینڈ ذرا مان گئے تھے, تو میں نے کہا ذرا گواہ نبی پاک کو بنا لوں کہ بات ذرا پکی ہو جائے. آپ نے فرمایا اس نا انصافی کے معاہدے پہ نبی گواہ نہیں بن سکتا. اللہ. یا سارے بچوں میں تقسیم کریں, جائیدادیں اگر آپ دیکھ لیں, ایک زندگی میں اگر آپ جائیداد کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو پھر بیٹیاں اور بیٹے سب برابر ہیں, پھر تو تحفہ ہے. بے شک. جائیداد تو انسان کے دنیا کے جانے سے بعد, جناب ایک آدمی فوت ہوتا ہے اس کی وراثت ہوتی ہے. صحیح. اگر آپ زندگی میں بانٹنا چاہتے ہیں, ایک بچے کو آپ 2 کروڑ روپے کی جائیداد دے رہے ہیں, صحیح, اور دوسرے بچے کو کہتے ہیں نہیں یہ میرا بیٹا بڑا صبر والا ہے بیچارہ نا, یہ ماشاءاللہ بہت صبر والا. میں کہتا ہوں یہ زیادتی ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے وہ آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہے, والدین نے ترازو کو برابر رکھنا ہے. جب والدین انصاف نہیں کرتے تو بالکل پھر اولاد میں ایک احساس کمتری پیدا ہوتی ہے. تو ایک وقت آتا ہے کہ اس سٹریس میں رہنے کی وجہ سے وہ بھائی کا دشمن بھی بن جاتا ہے. ایسے ہی تو پیچھے جو والدین ہوتے ہیں انہوں نے انصاف نہیں کیا ہوتا, تو اس کے ذمہ دار والدین بھی ہوتے ہیں. جی جی جی. مجھے ایک اور واقعہ یاد ہے, خاتون نے مجھے فون کیا, علی بھائی کہتی عثمان بھائی میری ایک بڑی بہن تھی, ہم 4 بہنیں ہیں, ایک بھائی ہے. بڑی بہن کے ساتھ والد صاحب بڑی محبت کرتے تھے, تو ہماری کافی زمین تھی, تو والد صاحب نے اپنی زندگی میں ہی بڑی بہن کے ساری نام ٹرانسفر کر دی. اور وہ سمجھتی تھی, میرے والد صاحب سمجھتے تھے کہ یہ بیٹی بہت اچھی ہے, اگر مجھے کچھ ہو گیا میں دنیا سے چلا گیا تو یہ میری بیٹی انصاف کرے گی. صحیح. اب روٹ کو اس نے چینج کیا. صحیح. اب ہوا کیا کہ وہ جو سسٹر مجھے رابطہ کر کے پوچھ رہی تھی, وہ کہتی کہ وہ بڑی بہن قابضی ہوگی, والد صاحب کی ڈیتھ ہوگی, تو ساری زمین اس کے نام پہ ہے, تو وہ قابض ہوگی. کہتی کس چیز کا آپ کو دیں, آپ نے تو پہلے لے لیا تھا, بس آپ کی تعلیم پہ خرچ کر دیا تھا. ایک بہن کو کہتی آپ کی شادی پہ خرچ کر دیا تھا. تو کیا ہے والدین کو چاہیے وہ روٹ اختیار کریں جو اسلام نے ہمیں دیا. تو جب ہم اسلام کو چھوڑ کے اپنی عقل لگانے کی کوشش کرتے ہیں, اصل علم تو اللہ کے پاس ہے نا, تو اللہ نے جو ایک روٹ دے دیا ہے اس کو جب ہم چھوڑ کے ادھر ادھر کی عقل والی باتیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اکثر مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں کہ کئی بار والدین جو ہیں ان کی طرف سے, اولاد کی طرف سے بھی ایسے مسائل. یہی میں اسپیکٹ ڈسکس کرنے لگا تھا. اکثر ایسا ہوتا ہے عثمان بھائی کہ اولاد, چلیں ماں باپ سے کوئی غلطی ہو گئی, مان لو ہو گئی, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اب بدتمیزی شروع کر دو یا غصہ یا نفرت کرنا شروع کر دو.
کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ نہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کیوں کیا انہوں نے، ان کے فیصلے صحیح نہیں تھے، وہ پھر ماں باپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، بلیم کرنے لگ جاتے ہیں. یہاں تک دیکھنے کو ملا کہ یعنی ماں باپ سے علیحدہ بھی ہو گئے لوگ کہ نہیں جی ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے. ان کے ایون فوت ہونے کے بعد بھی ماں باپ کو بلیم کرنا. آئی تھنک اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ اتنا پریشر نہ ڈالیں ماں باپ پہ. اکثر نا میں نے دیکھا ہمارے ماں باپ بے بسی میں بھی اس طرح مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار اولاد نے ناک میں دم کیا ہوا ہے اور گریڈ اتنی نظر آ رہی، لالچ اتنی. تو یہاں پر میں کہوں گا کہ اگر اولاد کی تربیت اسلامی اس پر کی ہوتی، اسلام کے مطابق، تو شاید یہ مسائل نہ پیدا ہوتے. تو یہ اگین پیرنٹس کو سوچنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں. عثمان بھائی، حسد اور طلاقیں، یہ جیسے انہوں نے کہا، میرے جو دوست، میں نے شروع میں ذکر کیا، فیملی ویک ہوتی جا رہی ہے. جی. انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ شادی شدہ جوڑا ہے، بلکہ نا ایک انہوں نے مثال دی بڑی مزے کی کہہ لیں یا کہہ لیں افسوسناک بھی ہے، مزے کی ان دا سینس کہ یعنی جو وہ حیران ہوئے دیکھ کے کہ کیا ہو رہا ہے. کہتے ہیں میرے پاس ایک شادی شدہ جوڑا آیا اور کوئی کمپلین کرانے آئے تھے اپنے کو فیملی میٹر میں، کسی اور کی کمپلین. میں نے انہیں کہا آپ بیٹھیے، تشریف رکھیے. کہتے تقریباً آدھا گھنٹہ بیٹھے. کہتے آدھا گھنٹہ دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی، حالانکہ شادی شدہ جوڑا، کوئی بات نہیں کی انہوں نے آدھا گھنٹہ. میں آبزرو کر رہا تھا. کہتے مجھے بڑی حیرانگی، میں نے تو ان سے پہلے پوچھا کہ آپ دونوں میں معاملات ٹھیک ہیں؟ چلو باقی کمپلین تو بعد کی بات ہے. تو کہتے ہاں ٹھیک ہے، لیکن کہتے مجھے بڑا عجیب فیل ہوا کہ آپ نے مطلب کوئی آپس میں نہ کوئی بات کی، ناراضگی لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا ناراض ہیں ایک دوسرے سے. تو بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ جب ایسا ہوتا ہے نا کہ میاں بیوی اتنے نظر نہ آئے، ایک اسٹرکچر نظر نہ آئے، تو بچوں پہ بھی اثر آتا ہے. جی. پھر ظاہر ہے کہ اکثر ایسا کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ میاں کا افیئر باہر چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو گھر میں شکایات ہی ہر وقت سننے کو ملتی ہیں. اس کا دل ہی اٹھ جاتا ہے. تو ہوتا یہ ہے عثمان بھائی کہ جب آپس میں نہیں بنتی تو وہ اثر بچوں پہ آتا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی بات جو مینشن کی کہ پھر میاں کا افیئر باہر چل رہا ہے یا میاں بیوی کو اتنی توجہ نہیں دے رہا. تو آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اللہ معاف کرے، اس میں کسی سے بھی افیئر چل سکتا ہے اکیلے میں. تو یہ بھی انہوں نے وجہ بتائی کہ طلاقوں کی بہت بڑی وجہ یہ افیئرز بھی ہے. جی. تو باقی عثمان بھائی، طلاقوں کی ریشو جس حیرت انگیز ریٹ سے، بلکہ حیرت انگیز تو چھوٹا ورڈ ہے، ہارریبل ریٹ سے بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ آپ کے ذہن میں کیا ہے یا آپ کے ایکسپیرینس میں؟ کیونکہ لوگ کاؤنسلنگ کرانے بھی آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو مین ریزنز کیا سمجھ میں آتی ہیں ریشو جو بڑھنے کی، طلاق کی ریشو بڑھنے کی وجہ؟ علی بھائی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم اور شعور کی کمی ہے. تعلیم اور شعور کی کمی ہے. لیکن تعلیم تو بہت ہوتی ہے. جو ہمارے شادیاں آج کل ہو رہی ہیں وہ تو تعلیم دیکھ کے ہی ہو رہی ہیں کہ پی ایچ ڈی کر لی، ایم فل کر لیا، ماسٹرز کر لیا. تو تعلیم کی کیسے کمی آپ سمجھتے ہیں؟ علی بھائی، یہی تو بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم علم کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے علم ہے کیا. علم وہ ہے جو اصحاب صفہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا. اصل علم وہ ہے جو جبرائیل امین کے ذریعے سے نبی پاک پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا گیا. یعنی علم ہم اسے کہیں گے جو قرآن اور حدیث کا علم ہے. یہ جو باقی تعلیمات، جو ڈگریاں ہم دیکھتے ہیں، یہ فن ہیں، سکلز ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا آپ نے. سکل ہے یہ علم یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات. باقی یہ ساری چیزیں دنیا کا وقت گزارنے کے لیے، جو ہم نے پیسے کمانے ہیں، بچوں کے لیے کوئی اخراجات جو ہیں وہ مینج کرنے ہیں، جاب کرنی ہے، دیکھیں یہ ساری سکلز ہیں، وہ علم نہیں ہے. تو اصل علم جو ہے نا اس کی کمی ہے. باقی اگر آپ دیکھیں گے سکلز اور لوگوں کے پاس پیسہ کمانے کے ذریعے، ماشاءاللہ، تو ماسٹر سے نیچے تو کوئی ہے ہی نہیں، ایم فل سے نیچے تو کوئی ہے ہی نہیں.